السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص ہے جو برسوں سے بیماری میں مبتلا ہے؟ کیا ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے؟ تو آج آپ کے لیے قرآن سے ایک ایسا علاج ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے۔ جی ہاں، سورۃ فاتحہ اور سورہ رحمان، دو صورتیں مگر ان میں چھپی ہے شفا، رحمت اور زندگی کی بہار۔ آج ہم نہ صرف ان صورتوں کا وظیفہ سیکھیں گے بلکہ آپ کو ایسے سچے واقعات بھی سنائیں گے جن میں لا علاج مریض بھی اللہ کے کلام سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ بس ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیے گا، یہ زندگی بدل سکتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا روحانی خزانہ لے کر آئے ہیں جو نہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ دل کی پریشانیوں اور روح کی بے چینی کا بھی کامل علاج ہے۔ قرآن پاک کی دو عظیم صورتیں سورۃ فاتحہ اور سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن میں ہر درد کی دوا چھپی ہے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کو نہار منہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور سورہ رحمان کا کون سا وظیفہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب انسان صبح سویرے بیدار ہوتا ہے تو اس کا دل، دماغ اور روح سب کچھ تازہ ہوتا ہے۔ اس وقت کا ہر لمحہ نور سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نہار منہ سورۃ فاتحہ کو مکمل یقین، دھیان، توجہ اور محبت کے ساتھ 7 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بیماری، پریشانی، بے سکونی اور ہر قسم کی ظاہری و باطنی بیماری کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے توجہ سے عمل کا طریقہ کار سننا ہے۔ عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے اس طرح کی ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو سکے۔ تو چلتے ہیں، عمل کا طریقہ کار کیا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کر کے ایک جگہ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ یاد رکھیے، وظیفہ وہی آپ کا کامیاب ہوتا ہے جس میں مکمل یقین، توجہ ہوتی ہے۔ کامل ایمان کے ساتھ جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھ کر وظیفہ کرتے ہیں تو تبھی ہمیں وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ وظیفے کے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں، تنہائی میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں اور پھر آپ نے آنکھیں بند کر کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے، وظیفہ کوئی بھی سٹارٹ کریں تو اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے، آپ درود ابراہیمی 3 بار وظیفے سے پہلے ضرور پڑھ لیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محبت اور عقیدت سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، کوئی لفظ ادا کیا کوئی نہ کیا۔ آپ نے وظیفے کے مکمل الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے، آرام سے، سکون سے، ٹھہر ٹھہر کر۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
ہر بار پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں۔ اگر کوئی خاص بیماری ہے تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں جسمانی، نفسیاتی اور روحانی تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے دل کو چھو لینے والی سورت رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی نعمتوں کو گنوایا اور بار بار ایک آیت کو دہرایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور سورہ رحمان روح میں سکون اور جسم میں شفا کا پیغام دیتی ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار جو آپ نے پہلے درود شریف پڑھا، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ رحمان مکمل ایک بار پڑھیں۔ ہر بار جب آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچیں تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھیں اور یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے شفا عطا فرما دل سے کہیں۔ آخر میں 3 بار درود پاک پھر پڑھیں جو آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، وہی درود شریف آپ نے وظیفے کے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو 11 دن تک مسلسل کریں، اللہ کے فضل سے وہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی جو سالوں سے ٹھہری ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن کا ہر حرف شفا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم پورے یقین، محبت اور خشیت کے ساتھ پڑھیں۔ جب ہم دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو شفا آسمان سے اترتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کسی بھی قسم کی بیماری، دکھ، بے چینی یا مایوسی میں مبتلا ہیں تو آج ہی سے سورۃ فاتحہ کو نہار منہ پڑھنا شروع کریں اور سورۃ رحمان کا وظیفہ کریں۔ یہ عمل آپ کے لیے روشنی، سکون اور صحت کا ذریعہ بنے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھنے والی ایک بہن کا ہے جنہیں ڈاکٹروں نے کینسر کی آخری سٹیج کی تشخیص دی تھی۔ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ اب صرف چند مہینے باقی ہیں۔ گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، بڑے سے بڑے ہسپتال، دعائیں، دوا، سب کچھ، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن ایک بزرگ خاتون جو محلے کی نہایت نیک عورت تھی ان کے گھر آئیں اور کہا بیٹا دوا کے ساتھ ساتھ اب قرآن سے علاج کرو، نہار منہ روزانہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھا کرو اور سورۃ رحمان محبت سے سنو اور اپنے جسم پر دم کرو۔ شفا اللہ کے کلام میں ہے، دوا میں نہیں۔ وہ بہن چونکہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے کہا اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، چلو اسی بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پابندی کے ساتھ ہر روز صبح نہار منہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور سورۃ رحمان سنا کرتی تھی اور ہر بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ہاتھ اٹھا کر کہتی یا اللہ تیری نعمتوں کو مانتی ہوں، مجھے شفا عطا فرما۔ 40 دن تک انہوں نے یہ عمل کیا۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ ہسپتال گئیں تو ڈاکٹروں نے حیرت سے رپورٹ کو بار بار چیک کیا اور کہا یہ معجزہ ہے، آپ کے جسم میں کینسر کا کوئی نشان باقی نہیں۔ سب حیران رہ گئے، گھر والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ڈاکٹرز کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بہن مسکرا کر صرف اتنا کہتی تھی یہ میرے رب کی رحمت تھی، سورۃ فاتحہ اور سورۃ رحمان کی شفا ہے۔ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوتا ہے اور قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت شفا، نور اور زندگی کی روشنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹس میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لکھیں تاکہ یہ دعا سب کے لیے باعث شفا بنے۔
چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔